ناظرین گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک مشہور اہل حدیث عالم دین ہے اور پوری دنیا میں اپنے علم کے اعتبار سے اور تقابل دیان کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑے سارے مسائل میں ان کے ساتھ اتفاق کی رائے رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں۔ ہمارا بھی شمار ایسے افراد میں ہے کہ جو ان سے بہت سارے معاملات میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو انہی کے ایک کلپ کی وضاحت میں ہے، اور وہ کلپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ طبقہ، نوجوان نسل، اندرون ملک اور بیرون ملک کے بہت سارے افراد جو ہیں اس کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر اور علم کی دنیا میں۔ تو آج اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے پروگرام میں ایسی گفتگو ہوگی کہ جس کو اگر آپ الگ بیٹھ کر سنیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ علم کے معاملے میں شرمندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، علم کے معاملے میں حیا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کئی ایسی باتیں ہیں کہ علمی اعتبار سے پھر ان سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ بے روی کا شکار نہ ہوں۔ تو آج کی ہماری جو مختصر سی ویڈیو ہے یہ اسی تناظر میں ہے، اس لیے اگر آپ فیملی کے اندر بیٹھے ہیں تو پھر الگ ہو کر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اسلام میں خود لذتی، مشت زنی، انگشت زنی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جی آج روٹین سے ہٹ کے رات کے آخری پہر میں ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی جو ریسنٹلی ایک جنسی معاملات کے متعلق بیان دیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی یہ سمجھیے کہ کئی طرح کے جنسی تعلقات انسان رکھتا ہے، ان میں سے صرف ایک جنسی تعلق شادی اور نکاح کو اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں کا لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ دوسرا تعلق جو انسان دوسرے انسان سے رکھتا ہے جنسی اعتبار سے اسے زنا کہا جاتا ہے۔ زنا کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک تو خالصتاً زنا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا ہے لواطت جسے اغلام بازی کہتے ہیں، ہماری آج کی ٹرمنالوجی میں اس کو گیز اور لیسبینز کہا جاتا ہے، ایسے افراد کو۔ تو یہ تعلقات بھی جنسی تعلقات ہیں اور اسلام اور عقل کی روح سے انتہائی نامناسب اور گندی حرکتیں ہیں۔ جنسی تقاضا اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ کار، ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بتا کر واضح کر دیا کہ جو بھی تمہارے اندر اللہ نے خواہش پیدا کی ہے اس کو اس طریقے سے، نکاح کے طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح مجھ پیغمبر کی سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، جو خواہشات کو پورا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے وہ ہے خود لذتی، اسے مشت زنی، انگشت زنی یا خود لذتی کہا جاتا ہے۔ خود لذتی شرعاً، اخلاقاً، عقلاً ہر اعتبار سے ناجائز ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ذخیرہ اس کے متعلق ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انتہائی نامناسب اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس تناظر میں مشت زنی کی اجازت دی، انہوں نے جو پس منظر بیان کیا وہ کیا ہے، آئیے پہلے اسے سنتے ہیں اور پھر بعد میں اس پر بات کرتے ہیں۔ But if you have sexual urges which you cannot suppress, doing masturbation is not haram according to me, it is permissible. ناظرین گرامی، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ مختصر سا کلپ جو آج وائرل ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک ہر جگہ سے کالز، میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اور علماء سے بھی اسی حوالے سے گفت و شنید جو ہے وہ صحافی حضرات کی اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے
اپنی طرف نسبت دے کر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے نمبر پر تو نکاح کرنا چاہیے، اور اگر نکاح نہیں کسی وجہ سے ہو سکا، اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زنا بالکل عام ہے، اور آپ جب نکاح نہیں آپ نے کیا تو آپ زنا کریں گے، تو پھر زنا سے بچنے کے لیے آپ مشت زنی کر لیجئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک اس میں پھر وہ حرمت والا معاملہ نہیں رہے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ اپنا اجتہادی مسئلہ ہے، پوری امت کا اسی بات پر اتفاق ہے، اور علماء نے یہی مسئلہ ہمیشہ واضح کیا ہے کہ مشت زنی کسی بھی صورت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں، یہ بھی انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ نئی نسلوں کو ہم کس طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہانہ بناتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی اور میں تو زنا کر لوں گا، اور پھر یہ عمل کرتا ہے۔ تو نئی نسلوں کو ہم کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ اس لیے اس اعتبار سے علماء کو گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ البتہ ایسے معاشرے کہ جن معاشروں میں یہ مسائل ہیں، ان معاشروں کے مسلمان عوام کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ وہاں کے والدین کو ہم نے نکاح کی اہمیت بتانی ہے۔ نکاح کو تو ہم نے بہت مشکل کر دیا ہے۔ شریعت کی نظر میں دیکھیں نکاح تو بہت آسان ہے اور بہت سہل ہے۔ اس لیے لوگوں کو مشت زنی کی طرف دھکیلنے کے بجائے، خود لذتی کی طرف دھکیلنے کے بجائے، ہمیں چاہیے کہ اس اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ چھوٹے اور بڑے گناہ کا حساب رکھ کے، یہ نہ کہ بڑا گناہ سرزیادہ ہو رہا ہے تو چھوٹا کر لیں اسے بچنے کے لیے۔ بھائی چھوٹا گناہ بھی تو گناہ ہی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ زنا تو مطلقاً حرام ہے، اور مشت زنی بھی حرام ہی ہے۔ اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یعنی وہ کہ جو حرام ہی ہے۔ شوافی اور حنابل تو اس کی حرمت پر ان کا اتفاق ہے، جبکہ احناف جو ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء اس کو مطلقاً حرام کہتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حرام میں اور مکروہ تحریمی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ حرام کو حرام نہ سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جبکہ مکروہ تحریمی کو حرام نہ سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ باقی دونوں حکماً ایک جیسے ہی ہیں، اور دونوں جو ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔